مدنی انعامات کی بھی مرحبا کیا بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص لبِ سڑک سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ تلاوت کر چکا تو اس پر غنودگی طاری ہوئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ تو اس نے خواب ہی خواب میں دیکھا کہ ایک آسمان سے صحیفہ آ کر گرا۔ اس نے اس صحیفے کو جب دیکھا تو جو اس نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تھی وہ سورت اس صحیفے پر لکھی تھی، اور ہر حرف کے نیچے نیکی لکھی تھی کہ جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو ہر حرف کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ تو یوں ہر حرف کے نیچے نیکی بھی لکھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک آیت اس صحیفے پر نہیں لکھی تھی۔ اس نے تو پوری سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی تھی، تو وہ ایک آیت لکھی ہوئی نہیں تھی۔ تو اس نے خواب ہی خواب میں کہا کہ میں نے تو پوری سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی ہے، یہ ایک آیت کیوں نہیں لکھی ہوئی، اور اس کا ثواب مجھے کیوں نہیں دیا گیا، اس کا بھی ثواب مجھے دو۔ تو اس کو بتایا گیا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا مدنی چینل کے ناظرین اور جو حاضرین ہیں، کہ اس کو بتایا گیا کہ یہ جو آیت لکھی ہوئی نہیں ہے، جب تم تلاوت کرتے کرتے اس آیت پر پہنچے تو ایک شخص قریب سے گزرا، تو تم نے اس آیت پر اس نیت کے ساتھ آواز بلند کی کہ گزرنے والے کو پتہ چل جائے تم تلاوت کر رہے ہو۔ تو اب تمہاری نیت جو ہے وہ ثواب کی نہیں تھی، تمہاری نیت اللہ کی رضا کی نہیں تھی، بلکہ یہ گزرنے والے کو بتانا تھا کہ میں تلاوت کر رہا ہوں۔ تو جو نیت تھی وہ مل گیا، یعنی گزرنے والے کو پتہ چل گیا تم تلاوت کر رہے ہو، تو ثواب کے ساتھ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی ہمارے لیے اس میں بہت سارے مدنی پھول ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور ثواب کے لیے کیا جائے تو اسی کا ثواب ملتا ہے، یعنی بغیر اچھی نیت کے کسی بھی کار خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ تو ہم جو بھی نیک اور جائز کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں اور ثواب کے لیے کریں، کیونکہ نیت بنیاد ہے۔ قرآن کریم کے بعد جو سب سے معتبر کتاب بخاری شریف ہے، اس کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اس حدیث کا مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں۔ اور حدیث پاک ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ نیک عمل پر تو ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ نیت اچھی ہو، اور اگر نیت بری ہو تو نیک عمل پر کوئی ثواب ہی نہیں، مگر اچھی نیت پر تو بہرحال ثواب ملے گا، خواہ عمل کرے یا نہ کرے۔ اور بعض بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے فرمایا ہے، جس کے عمل میں اخلاص نہیں وہ دنیا میں اللہ عز و جل کے خاص بندوں میں سے نہیں ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت کسے کہتے ہیں یہ بھی توجہ کے ساتھ سن لیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور شریعت میں نیت عبادت کے ارادے کو کہتے ہیں۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں کہ سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں، غور کرتا ہوں، بعد میں بتاتا ہوں، یہ نیت نہیں ہے۔ نیت یعنی عزم مصمم ہو، پکا اور پختہ دل میں ارادہ ہو، تو اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے کچھ دیر رک جایا کریں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ
بانام 72 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے عطا فرمائیں۔ اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63 عطا فرمائیں، دینی طلباء کے لیے 92، طالبات کے لیے 83، مدنی منوں کے لیے 40۔ خصوصی اسلامی بھائی جو گونگے، بہرے، نابینا اور معذور ہیں، انہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں خصوصی اسلامی بھائی کہا جاتا ہے، تو ان کے لیے 27 مدنی انعامات عطا فرمائیں۔ اسی طرح مدنی منوں کے لیے 40 مدنی انعامات عطا فرمائیں۔ اسی طرح جو جیل میں قیدی ہیں اور ان کے لیے بھی امیر اہل سنت نے مدنی انعامات عطا فرمائیں، تو ان کے لیے ڈبل 26 52 مدنی انعامات عطا فرمائیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ ان مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریں، کہ اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ ان مدنی انعامات میں بصورت سوالات موجود ہیں۔ انہی مدنی انعامات میں پہلا ہی مدنی انعام ہے، کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی، نیز کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی؟ یعنی جو بھی نیک اور جائز کام کریں اس سے پہلے کچھ دیر ہم ٹھہر جائیں اور اپنا مطلب کہ ہو سکے تو آنکھیں بند کر لیں، ذہن کو حاضر کریں اور اچھی نیت کریں، کیونکہ جیسے کہ ابھی ہم نے سنا کہ بغیر اچھی نیت کے ثواب نہیں ملے گا۔ واقعی یہ بہت تشویش کی بات ہے کہ ہم دن بھر میں بہت سارے نیک اعمال کرتے ہوں گے، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دی، کسی کی دل جوئی کے لیے بھی ہم نے عمل کیا، لیکن اس وقت نیت دل جوئی کی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ نیت پر ہی ثواب ملے گا۔ اسی طرح سنتوں پر بھی عمل ہوتا ہے، تلاوت بھی ہوتی ہے، دیگر اور بھی بہت سارے نیک کام ہم کرتے ہیں، لیکن ان نیک کاموں کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جبکہ ان نیک کاموں سے پہلے نیت نیک ہو۔ اگر نیت اچھی نہیں ہے، نیت نیک نہیں ہے، ثواب کی نیت نہیں ہے، اللہ عز و جل کی رضا کی نیت نہیں ہے، تو ثواب نہیں ملے گا۔ اور اگر بری نیت ہے تو بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ نماز پڑھتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، لمبے لمبے رکوع کرتا ہے، تو لمبے لمبے سجدے کرنا، لمبے لمبے رکوع کرنا یہ ثواب کا کام ہے، کار ثواب ہے۔ ظاہر ہے کہ لمبے سجدے کرے گا، رکوع کرے گا، لمبے لمبے قیام کرے گا، تو یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس کا ثواب جب ملے گا جبکہ اس میں اللہ کی رضا کی نیت ہوگی اور ثواب کی نیت ہوگی۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ بھائی بڑا نمازی ہے، جب دیکھو پہلی صف میں ہوتا ہے، جب دیکھو بھائی بڑے بڑے اس کے تو بڑے لمبے قیام ہوتے ہیں اور کیا قرات کرتا ہے، اس کی اپنی نیت یہ کہ لوگ یہ کہیں، تو اب اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ گار ہوگا۔ کہ عبادت کے ذریعے عزت اور شہرت کا قصد کرنا یہ ریاکاری ہے، یا مال اس کے ذریعے لینا عبادت کے ذریعے یہ ریاکاری ہے اور یہ گناہ ہے۔ تو اب اس کو اس نیک عمل کا ثواب نہیں ملے گا۔ نماز پڑھنا، لمبے قیام کرنا، لمبے رکوع کرنا یہ ثواب کا کام تھا، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی، نیت بری تھی، تو اب اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ تو یوں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے، ثواب کے لیے عمل کرنا چاہیے کہ ہم اتنے نیک اعمال دن بھر میں کریں اور اچھی نیت پر ہماری توجہ نہ ہو، ہم اچھی نیت نہ کریں اور ہم کو ثواب ہی نہ ملے، تو یہ کتنی مطلب کہ تشویش کی بات ہے۔ تو یوں جو نیک کام ہے، جیسے امامہ باندھا، تو اب امامہ شریف باندھنے سے پہلے ہمیں اچھی نیت کرنی ہے، اللہ کی رضا کی نیت کرنی ہے اور ثواب کی نیت کرنی ہے، سنت کی نیت کرنی ہے، تو ثواب ملے گا۔ کیونکہ بعض اوقات مطلب کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، جیسے کہ جوتا پہننے کی سنت یہ ہے کہ سیدھا پاؤں جوتے میں داخل کیا جائے، اور جب اتارا جائے تو الٹے پاؤں سے پہل کی جائے، یہ سنت ہے۔ اب جب ہم سنت سیکھتے ہیں تو ابتداءً جو ہے وہ توجہ رہتی ہے، اور وہ توجہ رکھ کر ذہن حاضر کر کے سیدھا قدم ہی جوتے میں داخل کیا جاتا ہے، پھر کبھی مطلب کہ الٹا قدم بھی چلا جاتا ہے، تو پھر یاد آتا ہے کہ نہیں، یہ سنت تو یہ تھی کہ سیدھا قدم داخل کرنا ہے، تو پھر وہ سیدھا قدم داخل کرتے ہیں، سنت کی نیت ہوتی ہے۔ لیکن تھوڑا مطلب کہ یہ عمل بار بار کرنے سے پھر جو ہے وہ سنت کی نیت نہیں رہتی ہوگی، توجہ نہیں رہتی ہوگی، اب اس کے توجہ ہو نہ ہو، اس کی نیت ہو نہ ہو، وہ سیدھا قدم ہی جو ہے اس کا جوتے میں داخل ہوگا۔ اب گھر سے نکلنے کی سنت یہ ہے کہ الٹا قدم گھر سے باہر نکالا جائے، گھر میں داخل کرنے کی سنت یہ ہے کہ سیدھا قدم گھر میں پہلے رکھا جائے، تو اب شروع میں وہ توجہ دے گا کہ الٹا قدم باہر نکالنا سنت ہے، تو کبھی سیدھا قدم نکل گیا تو پھر گھر کے اندر آئے گا، پھر اچھی نیت کر کے مطلب وہ یاد کر کے الٹا قدم باہر نکالے گا، گھر میں داخل ہوگا تو کبھی الٹے قدم سے گھر میں داخل ہو جائے گا، تو پھر وہ توجہ آئے گی، تو پھر وہ سیدھا قدم باہر آ کر سیدھا قدم داخل کرے گا کہ یہ سنت ہے۔ لیکن تھوڑے دن تک یہ کرتا رہے گا تو پھر یہ اس کی روٹین میں آ جائے گا، پھر یہ اس کی عادت میں آ جائے گا، پھر اس کو اس کی نیت ہو نہ ہو، اس کی توجہ ہو نہ ہو، سیدھا قدم ہی گھر میں داخل ہوگا، گھر سے نکلنے میں الٹا قدم ہی باہر نکلے گا۔ تو اب یہ ہو گئی عادت، اور عادت اور عبادت میں فرق کرے گی نیت۔ یعنی اب اگر اس کی یہ عادت ہو گئی
تو اب اس کو سنت کا ثواب نہیں ملے گا، یعنی امامہ باندھتے وقت اس کی سنت کی نیت نہیں ہے، تو اب عادت ہو گئی، روٹین میں آ گیا کہ اب روز امامہ شریف باندھ کر ہی باہر نکلنا ہے، تو اب 15 گھنٹے کے 18 گھنٹے باندھے، 20 گھنٹے باندھے، سنت کی نیت نہیں، تو ثواب نہیں ملے گا۔ جوتا میں سیدھا پاؤں داخل کرنے کی اگر عادت ہو گئی ہے اور اس جوتے میں پاؤں داخل کرنے سے پہلے وہ سنت کی نیت نہیں ہے، تو اب اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اتارنے میں الٹے پاؤں سے پہل کرنے کی اگر عادت ہو گئی ہے اور نیت سنت کی نہیں ہے عمل کی، تو اب اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح بہت سارے عمل ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری روٹین میں آ جاتے ہیں، وہ نیک عمل ہوتے ہیں، وہ کار ثواب ہوتے ہیں، لیکن اچھی نیت نہ ہونے کے سبب جو ہے وہ اس کا مطلب کہ پھر ثواب ملتا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بھی کام کیا جائے تو چند سیکنڈ کے لیے جو ہے وہ رک جائیں اور اچھی نیت کر کے جو ہے وہ ثواب کمائیں۔